بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فہیم عباس، میرے ساتھ ہیں عظمیٰ اعجاز خان، اور ہم دونوں آپ کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب، کیسی صبح آپ کی شروع ہوئی؟ صبح تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی، رات کو سوتے ہوئے، اس لیے تھوڑی صبح جو تھی وہ لیٹ ہوئی۔ اچھا جی، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کیا صورتحال رہی کل، ہم سارے لوگ جو تھے وہ ایک ایسی کشمکش میں مبتلا تھے۔ مطلب ناظرین کا حال احوال تو پہلے پوچھنا ہی ہے کہ ناظرین کیسے ہیں، ان کو میں کیسی لگ رہی ہوں، ان کو فہیم کیسا لگ رہا ہے، ان کے دن کیسا گزر رہا ہے یا دن کی شروعات کیسے ہوئی ہے۔ لیکن آپ کو فہیم کل کے حوالے سے جب آپ یہاں سے گئے ہوں گے تو آپ کو پتہ لگا، آپ نے ٹی وی دیکھا ہوگا کہ کیا صورتحال رہی۔ ہاں، یہ کل تو سارا دن ایک خبر جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی رہی، وہ بھلے ٹی وی چینلز ہوں یا سوشل میڈیا ہو۔ وہ بٹاگرام میں وہ ایک ٹیچر اور باقی 7 بچے ایک چیئر لفٹ میں پھنس گئے تھے، اور ہماری آرمی اور وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ سارے دن کی کوشش کے بعد اس چیز میں کامیاب ہو گئے، اور رات دیر گئے تک۔ یعنی کہ میں بھی اگر جاگ رہی تھی تو میرا دل جو تھا وہ ہر شاید مسلمان کا، ہر پاکستانی کا دل ان بچوں کے ساتھ لٹکا ہوا تھا اسی ڈولی میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیریت کے ساتھ نیچے آئے۔ اور اسی وجہ سے یہ رہا کہ وہ جب آپ کے سراؤنڈنگز میں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے نا، جس میں پینک ہوتا ہے، جس میں تکلیف ہوتی ہے، تو پھر آپ سو نہیں پاتے۔ تو ہم جو اپنے ناظرین کو بتا رہے تھے وہ یہی بتا رہے تھے کہ ہم دعا تو یہی کرتے ہیں کہ ہم سب کی صبح اچھی اور خوبصورت گزرے، لیکن کچھ واقعات آپ کی زندگی میں ایسے ہو جاتے ہیں یا راتوں کو یا کبھی کسی اور اس سے پریویس ڈے پہ آپ کے کچھ ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو برقرار نہیں رکھ پا رہے ہوتے۔ اچھا، پتہ ہے کچھ ملی جلی رائے آ رہی تھی، کچھ لوگ تو مطلب نعرے لگا رہے تھے واقعی خوشی سے کہ وہاں پہ مدد پہنچی ہوئی ہے مقامی لوگوں کے حق میں، اور بہت سے لوگ آرمی کو اپریشیٹ بھی کر رہے تھے، فورسز کے جو ہیلی کاپٹر اور وہ ساری ان کی کوششیں جاری تھیں۔ تو اس طویل مشکل آپریشن میں کچھ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے تنقید بھی کر رہے تھے، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ تنقید بھی کر رہے تھے اس بات پہ کہ اس انسیڈنٹ کو اتنے گھنٹے کیوں لگے اس کو آپریشن کو جو ہے نا کامیاب کرنے میں۔ میں تھوڑا سا اگر آپ کو الیبریٹ کروں نا تو صورتحال تھی کہ سینیریو کیا پیدا ہوا یہ کہ کوئی 7:45 بجے کے قریب جس وقت بچے جا رہے ہوتے ہیں اسکول میں، تو یہ بچوں کا روز کا معمول تھا۔ یعنی کہ یہ سمجھ لیں جیسے اسکول بسز ہوتی ہیں، یہ ان کا ٹریولنگ کا ایک ٹول تھا جہاں سے وہ ٹریول کرتے ہیں، اور یہ ایک گھاٹی ہے اور ایک پہاڑیوں کے بیچ میں یہ پورا ریڈیس ہے، اور ایک پہاڑی سے لے کے دوسری پہاڑی پہ اترنا تھا، اور وہاں پہ جو پلی نہیں ہوتی، پلی کے ذریعے ڈوری لگی ہوئی تھی، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جو رسیاں ہوتی ہیں نا، باریک باریک جو لوہے کی رسیاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر وہ پولیس چل رہی ہوتی ہے اور وہ ڈولی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ 7 بچے اور ایک ٹیچر زمانے سے چل رہی ہوگی، اور آپ کو بھی یہ میکینزم پتا ہے نا فہیم کہ جب رگڑ لگتی ہے تو ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ گھسنا شروع ہو جاتے ہیں نا تار اس کے، تو ایسا ہی کوئی سین ہوا ہوگا۔ 3 سے 4 ڈوریوں کے اوپر تھی، جس کے اوپر سے ایک ڈوری سے پھر اس کے بعد دوسری ڈوری ہل گئی، اور ڈولی جو تھی وہ اس نے جھولنا شروع کر دیا۔ اب یہ 7 بچے وہ تھے جو اسکول جا رہے تھے، اس میں 9ویں جماعت کے طالب علم بھی تھے، تھوڑے چھوٹے بڑے بچے تھے، اور ان کے ریزلٹس بھی آ رہے تھے، اور ان کی ایک ٹیچر بھی شامل تھی۔ جب یہ وہاں تک تو ایک ٹائم ایسا گزرا، اس وقت تک تو ان کی رسائی نہیں تھی کیونکہ وہ مڈ آف دا اس کے تھے، جو نیچے سے جو ہائٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور ایک ٹائم تک تو یہ پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے، اور پھر رفتہ اس طرح کے عظمیٰ آپ کو بے شمار ایسے کیسز ملیں گے پاکستان بھر میں کہ جہاں پہ بہت ہی غیر محفوظ طریقے سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک تو آپ نے یہ دیکھا، اس سے بھی زیادہ خطرناک آپ کو چیئر لفٹس نظر آئیں گی پاکستان میں مختلف جگہوں پہ، اور تو اور جو پل بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے گزرنے کے لیے، وہ بھی اس قدر خطرناک ہیں جہاں پہ لوگ مطلب ڈیلی بیسس پہ جن کو پار کر رہے ہیں۔ کتنی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا پھٹے نکل گئے، کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا۔ تو یہ جو اتنے بڑے بڑے قرضے ہمارا ملک لیتا ہے، ہمارے سیاستدان لیتے ہیں، حکومتیں لیتی ہیں، اس میں کم از کم ڈیولپمنٹ ان جگہوں پہ بھی ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کا بھی وہی مطلب ان کا بھی پاکستان پہ اتنا ہی حق ہے جتنا لاہور، کراچی، اسلام آباد کے رہنے والے لوگوں کا ہے، جو بڑے بڑے خوبصورت پلوں پہ سے گزر کے اپنے دفاتر میں جاتے ہیں، انڈر پاسز بنے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ اپنے لکڑیوں کے اور ان رسیوں کے پل بنا کے اور اس طرح کی چیزیں بنا کے کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو کامیاب آپریشن ہوا ہے نا فہیم، ڈیفینیٹلی
ہم پاک فوج کے جوانوں کو تو ڈیفینیٹلی ان کو خراج جاتا ہی جاتا ہے، لیکن بیسیکلی جو مین ٹارگٹ رہے جو آس پاس کے لوگ تھے نا، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ اس طرح کی جو مصیبتیں ہوتی ہیں ان سے انہیں نمٹنا آتا ہے. انہوں نے ڈولی کے ذریعے چھوٹی ڈولی تیار کی اور وہ بھیجا اور وہ اوپر بھیجا اور پھر وہ ڈولتی بھی نیچے واپس آئی، اور اس طرح سے انہوں نے بچوں کو، کیونکہ رات ہو گئی تھی، 2 بچے ریسکیو کیے تھے جو آرمی کے جوان تھے، کمانڈوز نے، اور اس کے بعد باقی کے جو 5 لوگ تھے یا باقی کے جو 6 لوگ تھے ان کو اسی طرح سے ریسکیو کیا گیا، ان کو لایا گیا. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم رہا اور کامیابی کے ساتھ ہر پاکستانی کا دل ان بچوں کے ساتھ دھڑک رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بحیثیت اور باحفاظت زمین پہ اتار دے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اتر گئے خیریت سے ماشاءاللہ. آرمی کے جوانوں نے ان کو کھانے پینے کے لیے جو تھی وہ اوپر چیزیں دے دی تھی. لیکن یہ جو جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ اتنا ٹائم کیوں لگا، شاید حکمت عملی میں لگا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں چیزیں لیٹ ہی ہو جاتی ہیں. لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے جو ڈیجیٹل میڈیا پہ اور ویسے دے رہے ہیں. ویسے ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی موجود ہیں، ان کی بھی اوپینین لیتے ہیں اس حوالے سے. ویسے آج میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اپنے پروگرام میں جو موجودہ صورتحال ہے، مہنگائی کی صورتحال ہے، الیکشنز اور اس کے بعد آنے والی حکومتوں میں کیا کیا ہمیں فوائد نظر آ رہے ہیں، کوئی ملک کی بہتریاں نظر آ رہی ہیں یا نہیں نظر آ رہی ہیں، اس پہ بات کرنے والے ہیں. بٹ یہ جو اپنا بٹاگرام والا واقعہ ہے اس کے اوپر ضرور بات کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سید عبید شاہ صاحب. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ جی السلام فہیم بھائی. الحمد. کیا کہتے ہیں یہ جو پورا کل کا انسیڈنٹ ہوا، خیریت سے سارے بچے اور ٹیچر اتر گئے ہیں نیچے زمین پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیریت سے اتر گئے، یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مہربانی ہے. اور ہر ایک جان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک انسان کی جان جو ہے وہ پوری انسانیت کی جان کے برابر ہے. تو ہمارے تو معصوم بچے تھے، بہت خوشی کی بات ہے. لیکن دیکھیں ایسے مواقعوں پر نا ہم واہ واہ سبحان اللہ والی بات نہیں. ایسے مواقعوں پہ ہماری اہلیت جو ہے نا وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے، ہمیں اپنی اوقات پتہ چل جاتی ہے. اتنا معمولی سا کوئی چھوٹا سا معاملہ ہو جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس طرح کے معاملات کو بھی ہینڈل کرنے کے قابل نہیں ہیں. پوری دنیا میں کہیں بھی ایسی سچویشن ہوئی ہوتی تو آدھے پونے گھنٹے کا آپریشن تھا یہ. پوری قوم نظریں لگا کے ٹی وی اسکرین پر نہ بیٹھی ہوتی رات تک کہ اب کچھ ہو جائے گا، اب کچھ ہو جائے گا، اب کچھ ہو جائے گا. اور دوسری بات، ایک بات اور بھی کہہ دوں گا میں، چاہے کسی کو ناگوار بھی گزرے، لیکن جب ہم اپنے غلطیوں پر، خامیوں پر، کجیوں پر بات کرتے ہیں تبھی ہم کوئی درستگی کا راستہ اپنا سکتے ہیں. جی بہتری کا یہی ہوتا ہے. تو یہ ہر آپریشن میں یہ آرمی کمانڈوز کیوں آ جاتے ہیں؟ ہمارے سویلین انفراسٹرکچر کیوں نہیں ہے کسی کرائسس کو، ریسکیو کو مینیج کرنے کا؟ سر آج شہر میں کچھ ہو جائے، اللہ نہ کرے تو ہمیں پرائیویٹ جو ہے نا ملک ریاض یا کسی ایسے ادارے سے وہ کرینز اور بلڈوزرز اور یہ سارا کچھ بھی باہر سے منگوانا پڑے گا. فائر بریگیڈ کا معاملہ یہ ہے کہ گاڑیاں ضرور کھڑی ہوں گی، یا تو پنکچر ہوں گی، اینٹوں پہ کھڑی ہوں گی، یا ان میں پانی نہیں ہوگا اور ان کا پیٹرول جا رہا ہوگا بجٹ سے. جی ہاں. لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم ہر روز آپ سے ایک خاص مسئلے کے اوپر بات کرتے ہیں. وہ مسئلہ ہے کیا جو میرا بھی ہے، جو آپ کا بھی ہے، جو ان تمام تر لوگوں کا ہے جو اس پاکستان میں رہتے ہیں. وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی کا. کبھی پیٹرولیم مصنوعات کی صورت میں تو کبھی کسی اور مد میں اور کبھی کسی اور مد میں. پیٹرول بڑھتا ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے، چیزوں کی اشیاء خورونوش کی آمد و رفت میں اضافہ ہوتا ہے، ان پہ ٹیکسز لگتے ہیں. کبھی ملک جو ہے وہ پستی کا شکار ہوتا ہے تو معاشی لحاظ سے اسے قرضے لینے پڑتے ہیں، کبھی معاشرتی لحاظ سے وہ بالکل ہی نیچے ڈیپتھ میں چلا جاتا ہے ان سب کو اٹھانے کے لیے. کبھی انسان فرسٹریشن میں ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو بحیثیت جو پاکستانی قوم ہے اس کے اوپر ایک بم جیسی ہوتی ہے مہنگائی، جو کہ پھٹتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کو آگاہی دیتے چلیں کہ جب یہ نگراں حکومت آئی تو اس سے پہلے جانے والی حکومت کا یہ کہنا تھا کہ جی اب کوئی مسائل نہیں آئیں گے، اور اب ساری چیزیں حل ہو چکی ہیں چونکہ IMF نے قرضہ دے دیا ہے تو ہم ان مسائل سے نکل چکے ہوں گے اور نکل جائیں گے بہت جلدی. کیا واقعی ایسا ہے؟ پتہ نہیں، یہ تو عبید شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے. کیونکہ عبید بھائی دیکھیں مہنگائی جو ہے، جس طرح ابھی عظمیٰ بتا رہی تھی کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہوا ہے. کچھ سال پہلے تک ہم پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے کے بارے میں بات کرتے تھے تو تعلیم بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، صحت بڑا مسئلہ ہے. مگر اس وقت تو مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب تک ان کے پیٹ خالی ہوں گے تو عوام کچھ نہیں کر پائیں گے. اور مہنگائی ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے. ہم اپنے بزرگوں سے پوچھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں یہ فلانی چیز جو ہے نا وہ اتنے 50 پیسے کی تھی یا 1 روپے کی تھی، آج جو 2000 کی
ہے یا 5,000 کی ہے. تو مہنگائی تو وہ ہمیشہ ہوتی رہی ہے بدلتے دور کے ساتھ, مگر اس قدر مہنگائی کہ آج قیمت کچھ ہے, شام کو کچھ ہے, کل کچھ ہے, اور اتنی تیزی سے معاملہ سارا جو ہے وہ لگتا ہے یہ عادی ہو گئے ہیں چیزوں کی قیمتیں بڑھانے کے. اور عوام بیچاری جو ہے وہ مطلب غریب عوام جن کی جو کل آمدن ہے نا پورے مہینے کی, اس سے زیادہ ان کا صرف کسی ایک چیز کا بل ہے. یہی تو بات ہے. آپ صرف یہ دیکھیں, کل سوشل میڈیا پہ ایک بل لگا پتا, کسی غریب نے اپنا ایک بل لگایا تھا اور اس پہ یہ تھا کہ وہ ایک چھوٹا سا پیلا بلب لگاتا ہے جو کہ وہ بھی LED ہے, اور اس نے یہ شو کیا تھا کہ 7,600 میرے ایک کمرے کا بل ہے. تو اب ایسی صورتحال میں وہ اپنا بچہ کیسا پڑھائے گا جب آپ کے پاس سرکاری اسکولوں کی سہولت نہ ہونے کے برابر ہے, اور وہ کرپشن سے بھرا ہوا ہے سارا نظام. اس کا کوئی, اس کی ماں, اس کی بیوی یا کوئی وہ خود اگر بیمار ہو جاتا ہے تو ہسپتالوں میں جو صورتحال ہے, فٹ پاتھوں پہ لوگ آ کے سوئے ہوئے پڑے ہوئے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں. ڈائلسس کروانے والے پرائیویٹ ہسپتالوں کے باہر ایسے لوگ پورے پاکستان سے آئے ہوئے جو ڈائلسس کرواتے ہیں, 2-3 دن وہیں فٹ پاتھ پہ باہر سو جاتے ہیں, ادھر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کہ دوبارہ پھر جو ہے نا وہ میرے ڈائلسس کی ڈیٹ آ جائے گی, میں واپس تو جا نہیں سکتا. اس قدر عجیب و غریب صورتحال میں اوپر سے حکمرانوں کا یہ نظام. عبید بھائی, اس مہنگائی اور اس نظام کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں؟ تو ابھی کہاں ہے مہنگائی فہیم بھائی, آپ کو لگ رہی ہے مہنگائی کہاں ہے؟ سر آپ کے پاس پڑے ہوں گے ڈالرز, بیسمنٹ بھری ہوگی آپ کی, آپ کو نہیں لگ رہی. میں پاکستان روپیز میں کمائی کرتا ہوں, اور یہاں پہ جو تنخواہیں, جو آمدن پچھلے کئی سال پہلے تھی آج بھی وہی ہے, مگر خریداری جو ہے نا میری, مطلب میرا جو خرچہ ہے وہ اس سے 3 گنا بڑھ چکا ہوا ہے. مطلب دیکھیں, پیٹرول 1,000 روپے بھی لیٹر ہو تو آپ نے 200 کا ہی ڈلوانا ہے نا, تو وہ فرق کیا پڑ رہا ہے؟ نہیں, کیا بات ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ نا ان کا پیٹرول پمپ ہے وہیں چلتے ہیں. مجھے لگتا ہے کچھ حکمرانوں کے ساتھ جو ہے نا یہ ان کا وقت گزر رہا ہے آج کل, وہ اس طرح کی جو ہے باتیں کر رہے ہیں آپ. سر دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر واقعی مہنگائی ہو اس ملک میں تو لوگوں کی چیخیں نکلیں اور لوگ حکمرانوں کے خلاف باہر نکلیں, کھڑے ہوں, ٹھیک ہے. وہ تو کوئی سچویشن ہے نہیں, ہر آدمی اپنے کان دبا کے اپنے کام میں لگا ہے. تو پیٹرول 1,000 روپے لیٹر بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے لوگوں کو؟ کچھ بھی نہیں ہے. اگر فرق پڑ رہا ہوتا, کتنی چیخیں چاہتے ہیں آپ؟ ہے نا, چیخ ابھی نہیں نکلی نا. جب چیخ نکلے گی تو آپ کو سڑک پہ, بازار پہ, دکان میں, مال میں, آپ کو مسجد پہ, چوک چوراہے پہ, سب جگہ نظر آئے گا کہ کوئی چیخ نکلی ہے لوگوں کی. لوگ تو اپنا گزارا کسی نہ کسی طرح چلا رہے. میں تو مطلب لوگوں کو کیا آپ بتائیں نا, کلیکٹیو امپریشن جو ہے وہ اس ملک کا یہ ہے کہ ہم ہر صورتحال میں چلتی کا نام گاڑی, ہم چلے جا رہے ہیں. جب تک ہمیں ہوش نہیں آئے گا, جب تک ہم ایک ریئیکشن نہیں دیں گے, جب تک ہم اپنے ایکسپریشن کو جو ہے وہ سامنے لائیں گے. آپ یہ دیکھیں نا کہ پچھلے سال آٹا, عمران خان کی حکومت جاتے جاتے آٹا 450 روپے کا تھا بیگ, ٹھیک ہے, اس وقت 900 روپے کا ہے. 5 کلو کی بات ہو رہی ہے جی, 900 روپے کا ہے, تو ابھی 900 روپے کا ہے. تو کیا 100% آپ کس منہ سے حکمراں کہتے ہیں کہ مہنگائی یا انفلیشن جو 25% ہو گیا جی, 26% ہو گیا جی, 8% ہو گیا جی, وہ بھائی 100% تو 100 چیزوں میں گنا دیتا ہوں. اور ہم ایک زرعی ملک ہیں, اس بات پہ تو تالیاں بنتی ہیں. کہ ہم ایک زرعی ملک ہے. آپ کو بتاؤں کہ اسی طرح سے آپ کی ایک میں نام نہیں لوں گی, ایک سیاستدان صاحب کے گھر میں میں بیٹھی ہوئی تھی, ان کی مسز یہ کہہ رہی تھی ابھی بھی جو ہے وہ پیٹرول پمپ بھرے ہوئے ہیں, ابھی بھی جو ہے ریسٹورانٹس بھرے ہوئے ہیں, اور ابھی بھی جو ہے وہ رش ہے, گاڑیاں لوگ نئی دھڑا دھڑ لے رہے ہیں. تو ہمیں یا انہیں کسی کو بھی ملک سے چھوڑ کے جانے کی ضرورت کیا؟ تو یہ انہیں کے بھرے ہوئے ہیں نا. کیا پاکستان وہ 5% لوگوں کا پاکستان ہے؟ بالکل. جو سر خالی کرے نا پاکستان, تو سر خالی کرے نا پاکستان, وہ تو رہے. اور کیسے کریں گے؟ اور سے خالی کیا جائے نا جنہوں نے ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے. ادھر نیا بنے گا نا, ادھر لیولنگ وغیرہ کر کے DHAs بنیں گے, نئے خوبصورت سے علاقے بنیں گے. خالی کرے اس کو, یہ خالی ہوگا تو پھر نئی جگہ بنے گی. چھوڑے نا یہ بات, یہ دل دکھانے والی بات ہے. بھائی آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ جو وعدے جو کر کے گئی ہے نا گورنمنٹ نگراں کو دینے سے پہلے, انہوں نے کہا کہ جی یہ تو دیکھیں بنیادی انفلیشن ایک بیسک فینومینا ہے پچھلے 100 سالوں کا. انفلیشن کا نام 100-125 سال پہلے کسی نے دنیا میں نہیں سنا تھا. آج سے 1000 سال پہلے آپ چلے جائیں تو ایک اشرفی کی فرض کر لیں, ایک مکان ایک اشرفی کے بدلے آتا تھا, تو وہ 500 سال بعد بھی وہ ایک اشرفی کی ہی اس کی قیمت تھی. ٹھیک ہے. انفلیشن کا فنومینا کوئی 100-125 سال پہلے پیدا ہوا جب یہ پیپر کرنسی دنیا میں انٹروڈیوس کرائی گئی. پیپر کرنسی الٹیمیٹلی جب وہ چھپتی ہے, ہر دوسری دفعہ چھپتے ہوئے وہ ایک کاسٹ اپنی بڑھا لیتی ہے. اس میں انپٹ ہوتا ہے, کمپوننٹ ہوتا ہے بجلی کا, سیاہی کا, مشین کا, لیبر کا.
تو اس کی وجہ سے اس کی ایک پرائس بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ انفلیشن کا ایک کچھ, لیکن دنیا میں جو مضبوط معیشتیں ہیں جیسے آپ یو کے کو دیکھ لیں, وہاں انفلیشن سالانہ 1.5 سے 2% ہے. یعنی ایک چیز آج 1 لاکھ روپے کی ہے تو اگلے سال 1,01,000 روپے یا 500 روپے بڑھ جائے گی. آپ کئی سالوں تک پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا گرافیکل پریزنٹیشن میں کہ یہ کہاں تک اس کا ایکسپوجر ہوگا. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے, پرویز مشرف کے دور میں ایک کلچر آیا پیٹرول کی قیمت ہر 15 دن پہ اور ہر مہینے پہ مقرر کرنے کا. اس میں وہ 1 روپیہ 2 روپیہ 1.5 روپیہ ایڈجسٹ کر لیا کرتے تھے. اس سے پہلے یہ کلچر نہیں تھا. پیٹرول کی پرائس جو بھی تھی وہ سالانہ بجٹ میں طے ہوتی تھی. پرویز مشرف صاحب نے کہا جی اور کہا یہ کہ جی ہم عوام کو قیمت کم ہوگی تو فائدہ پہنچائیں گے, جلدی میں ان کا یہ کہنا تھا جلدی میں ویریشن ہوگی تو ہم فائدہ ان کو پہنچائیں گے. وہ تو اس فائدے کو تو پکڑ لیا حکومتوں نے کہ ہماری تو جان ہی چھوٹ گئی. 20 روپیہ ایک دم بڑھا دیتے, 30 روپیہ ایک دم بڑھا دیتے. جب پیٹرول اتنا فلکچویٹ کرے گا, اتنا جمپ مارے گا, تو آپ کی بجلی, ہم ابھی تک اتنے نااہل ہیں کہ ہمارا بجلی کا بڑا حصہ کروڈ آئل اور ان چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہے بجلی پروڈیوس کرنے کا, جبکہ دنیا بھر میں یہ ختم ہو چکا. کچرے سے بجلی بن رہی ہے, ویسٹ ٹو انرجی, پانی سے بن رہی ہے, ونڈ سے بن رہی ہے, سستی سے سستی بنانے کے طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بس پیٹرول, ہمارا پیٹرول کا امپورٹ بل کتنے بلینز کا سے بن رہی ہے, شمسی توانائی سے لوگ مر رہے ہیں یہاں پہ اور بجلی ہم بنا نہیں پا رہے. مگر یہ جو نگران سیٹ اپ آیا ہے, ان کو بھی تو مطلب انہی چیلنجز کا سامنا ہے, اور انہیں کیا کرنا چاہیے اور اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے, تھوڑی سی اس پہ اپنا ایک تنقیدی جائزہ جو ہے نا وہ لیجیے. دیکھیں فہیم بھائی, یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ تو یہ بوریاں, یہ کسی نے آگے رکھی ہوئی ہے بوری کہ بھئی کوئی اٹیک ہو, حملہ ہو تو اس بوری کو لگے, میں بچ جاؤں. اچھا, ان کی کیا حیثیت ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں. ان کا انتخاب کہاں سے ہوا, یعنی شہباز شریف اور راجہ ریاض بیٹھے تھے تو دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی پرچی آئے گی تو ہم ایک دوسرے کو بتائیں گے کیا نام ہے. تو یہ کوئی مطلب تلخ بات ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں جو نادیدہ قوتیں ہیں ہمارے ملک میں, انہیں اختیار بے تحاشا ہے ان کے پاس, انہیں اور چاہیے, مزید چاہیے ملک کو بہتر کرنے کے لیے. ہاں, تو ملک ایسے بہتر ہو رہا ہے کہ ملک کا صدر مملکت جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فائل پہ دستخط نہیں کیے, اس کا عملہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے آنکھیں دکھا رہا ہے کہ نہیں جی کیے ہیں, تو کیس اب سپریم کورٹ میں چلا گیا. دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑتا ہے. یعنی وہ دونوں بلز جن پر ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں, آپ سیاسی حالات کی بات کر رہے ہیں نا, 2 بلز پر بات ہو رہی ہے, لے دے ہو رہی ہے کہ سائن کیے نہیں کیے. وہ 2 بلز کیا تھے آپ بتائیں, وہ کیا تھے؟ وہ مزید اختیارات لینے کا ایک قانون تھا نا, اور کیا تھا وہ؟ کیا وہ عوام کی بہتری کے لیے کچھ تھا؟ کیا وہ قوم کے مسائل کے حل کے لیے کچھ تھا؟ ہم کس بات پر بحث چل رہی ہے؟ صدر مملکت اور ان کے سٹاف کی تماشا بن رہا ہے, تو کیا ملک کے لوگوں کے لیے تھا؟ وہ مزید اختیار کے لیے تھا. آفیشل سیکریٹ سروس ایکٹ کی امینڈمنٹ اور آرمی ایکٹ کی امینڈمنٹ, مزید اختیارات, فوجی عدالتیں, سزائیں, وارنٹ کی معافی, وارنٹ نہیں چاہیے, جس کو دل چاہے گرفتار کر لو, جہاں دل چاہے رکھ لو, یہی ہے نا. مطلب کتنا اختیار چاہیے؟ اس اختیار سے اس ملک کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ جبر کے اس ماحول سے اس ملک کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ دیکھنے کی بات تو یہ ہے نا. کیا دنیا میں ترقی کا ماڈل یہ ہے کہ بہت زیادہ جبر قائم کیا گیا, ایک تسلط قائم کیا گیا تو ترقی ہو گئی؟ کیا دنیا میں یہ ماڈل ہے سکسیسفل؟ کیا ہم کسی کو کاپی کر رہے ہیں؟ کیا ہم کہیں سے انسپریشن لے رہے ہیں؟ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ہم میں ابھی آپ کو, آپ اس سے پہلے جب وقفہ ہو گیا, میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا اس وقت بھی جب آپ نے کہا کہ یہ حکومتیں, میں کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. انہیں پانچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے, جبکہ بیچ میں بڑا گیپ ہے, بنو امیہ کی حکومت کا بڑا ایک گیپ ہے. اس کے باوجود انہیں خلیفہ راشد میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے 2.5 سال کے دوران کیا کیا. آپ ان کو اسٹڈی کریں تو آپ کو ایک ماڈل ملتا ہے نا, کیا کیا. سب سے پہلے جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کہا کہ جی میرے خاندان کے جن لوگوں نے پچھلے سالوں میں 10, 20, 50 سال میں جس کسی کا حق مارا ہے وہ آ جائے, سب سے پہلے اپنا حق لے جائے, اس کی جائیداد, اس کا مال, اس کا سامان, اس کو واپس. پہلے کیا کیا؟ انصاف پر حکومت قائم کرنے کے لیے لوگوں کا حق ان کو واپس دیا. پہلی بات, ان سے کہا گیا حکومت کے پاس خزانہ خالی ہو گیا, مال نہیں ہے بیت المال میں, تو آپ یہ ٹیکس لگائیں. تو انہوں نے کہا میں ٹیکس کلیکٹر ہوں, میں کیا ٹیکس کلیکشن کرنے کے لیے آیا ہوں؟ میرا یہ کام ہے. ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے پاس جو آپشنز ہے وہ کیا ہے کہ بھئی خود عمران خان صاحب کا بھی یہی حال تھا اور پچھلی پی ڈی ایم کا بھی یہی حال تھا
کہ جی 20 روپے فلاں چیز پہ بڑھاتے ہیں, 30 روپے یہاں بڑھاتے ہیں, 10 روپے یہاں بڑھاتے ہیں, اور کلیکشن بڑھا لیتے ہیں, کیونکہ جب قرضہ دینے والا آتا ہے تو وہ کہتا ہے دو گے کہاں سے, بالکل صحیح ہے بھائی آپ 5,000 ارب کما رہے ہو, وہ تو سب بچ ہی نہیں رہا, تو آپ ہمیں 500 ارب اور دینے کہاں سے دو گے, 5,500 ارب کرو اپنی آمدنی, کہتے کر لیں گے سر, یہ تو ہے نا 25 کروڑ گدھے, یہ ہے نا 25 کروڑ گدھے, 5-5 روپے کے گدھے پہ لگائیں گے, آ جائے گا سر. اور سارے بجلی استعمال کرتے ہیں, مسئلہ کیا ہے, آپ کے کمروں کے سرکاری دفتروں کے اے سی بند نہیں ہو رہے, وہ چل رہے ہیں, وہ افسران اٹھ کے چلے جاتے ہیں, وہ چل ہی رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, کچرے میں کھڑی ہوئی ہیں, پیٹرول ان کا جا رہا ہے, مینٹیننس ان کی ہو رہی ہے. ابھی وزیر اعلیٰ سندھ کے ہیلی کاپٹر کھڑے ہوئے تھے اور بجٹ میں آیا کہ اتنے ارب روپیہ ان کی پیٹرول پہ جائے گا سال کا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے گندم جو ہے خرید کی حکومت رکھتی ہے, لوگوں کا پیسہ حکومت کے پاس ہوتا ہے, 15 ارب روپے کی گندم کو چوہے کھا گئے. جی جی, یہ تو بڑا ایک تو آپ دیکھیں ہم چلا کیسے رہے ہیں سرکار, ہم مینیج, اور جو پیچھے قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ کیا اس کی ذمہ دار نہیں ہے کہ سرکار اس طرح چل رہی ہے؟ تو عبید بھائی یہ بتائیے, ہر اختیار تو ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری بات آپ نے, ہم نے پچھلی حکومتیں بھی دیکھ لی, اور یہ مہنگائی کا جو گراف بڑھا, یہ نہیں ہے کہ ابھی 6 مہینے سے یا سال سے بڑھا یا 1.5 سال سے, یہ گراف بڑھا ہے پچھلے 4 سالوں میں, یہ اپ گریڈ ہونا شروع ہوا ہے, اور اس سے پہلی حکومتوں میں بھی. مجھے بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باری باری بھی سب کے نمبر دیکھ لیے, آپ کو کیا لگتا ہے کون آخر آئے گا اس نظام کو بدلنے, کون آئے گا؟ کیونکہ جو جغرافیہ محل وقت ہم اپنے پاکستان کا دیکھنا ہے, جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں اس میں تو اس سے کہیں سملیرٹی نہیں ہے. کوئی آئے گا نہیں, ہمارے یہاں آنے سے نہیں بہتری ہوگی. بڑے میں ریکارڈ پر میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جانے سے بہتری ہوگی. ہمارے یہاں سے کوئی جائے گا, 2 قدم پیچھے ہٹے گا, اپنا اختیار چھوڑے گا, تب بہتری آئے گی, آنے سے نہیں آئے گی کسی کے. تو پہلے بھی آنے کا تو راستہ ہی بند ہے, خودرو پودے کی طرح آنے کی تو دیواریں چنی ہوئی ہیں, آنے والوں کے لیے تو دیواریں چنی ہوئی ہیں. اچھا, آنے کا راستہ کہاں ہے؟ اچھا عبید بھائی, ہم ملک کے جب معاشی حالات کی بات کرتے ہیں, چند سال پہلے جب عمران خان اقتدار میں آ رہے تھے, آنے والے تھے, یا جب وہ نہیں آ پائے تھے پرانے الیکشنز میں بھی, تو اس وقت وہ صوبہ بلوچستان میں جو جتنے بھی ہمارے قدرتی انعامات ہیں جو زمین پتھروں پہاڑوں کے نیچے, ان کا ذکر کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, ابھی ایک عرصے سے ہم نے وہ سارا کچھ سننا, اب ہمیں سنائی نہیں دے رہا, ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ واقعی کوئی اتنا سونا اور جواہرات اور اتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں زمین کے نیچے. یہ دوسرا جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے, اس حوالے سے بھی ہم نے وقتاً فوقتاً ٹی وی چینلز پہ, اخباروں میں اور ہر جگہ پہ بڑا سنا کہ یہ بن جائے گا تو ہمارے ملک کی تقدیر بدل جائے گی. تو ابھی کچھ عرصے سے ہم پھر وہ ساری چیزیں نہیں سن رہے. تو یہ کیا, یہ سیزنل فورس کی ہوئی خبریں ہوتی ہیں ساری, یا مطلب ہم کسی نئے پروجیکٹ کے اوپر لگ جاتے ہیں؟ دیکھیں بڑی خاموشی سے یہ حکومت جس دن گئی ہے, یہ آئی ہے نگراں حکومت, جی جی, اس سے 2 دن پہلے 2 بڑے اہم معاہدے ہوئے ہیں, 2 بڑے توثیق ہوئی ہے. ایک تو 15 سال کے لیے دفاعی معاہدہ امریکہ کے ساتھ جو تھا, اس کی توثیق کی گئی, قوم کو پتہ ہی نہیں چلا, ڈسکشن میں ہی نہیں آئی بات, کیونکہ ہمارے دوسرا کیا تھا, سینڈک پروجیکٹ دوبارہ سے چین کو دے دیا گیا. آپ نے ابھی بات کی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہاں جی, سینڈک پروجیکٹ بند رہا, سپریم کورٹ کی انٹرونشن ہوئی, مسئلے مسائل ہوئے, بلوچستان سے آوازیں بھی اٹھی, یہ سب کچھ ہوا. اب وہ اس حکومت نے جاتے جاتے دوبارہ دے دیا, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کیوں نہیں پتہ؟ ایان علی کا تو سب کو پتہ چل جاتا ہے. پتہ اس لیے نہیں, یہی بات میں کہنے والا تھا, وہ پتہ اس لیے نہیں ہے کہ خبر پر ایک نادیدہ طاقت کا کنٹرول ہے. خبر وہ ہے جو وہ بتانا چاہیں, انجینئرڈ خبریں ہیں نا, جو آپ کو وہ نہ بتانا چاہیں وہ خبر ہی نہیں ہے. جی جی, خبر ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بات یہ تو خیر چلیں اس سے آگے بڑھتے. بات یہ ہے نہیں تو ایسے انوائرمنٹ میں دیکھیں, جس کی ہم تصویر کھینچ رہے ہیں, جو ہمیں نظر آ رہی ہے, ایسے انوائرمنٹ میں وہ جو بہتری والا ایک ایلیمنٹ ہے, وہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے ہم؟ وہ کیسے ہوگا؟ وہ دیکھیں نا, اب یہ تو میں نے ابھی پہلے کچھ دیر پہلے آپ سے کہا کہ 1000 روپے لیٹر پیٹرول ہو جائے, اور لوگوں کی ابھی چیخ نہیں نکلی, واقعی نکل جائے, تب شاید کوئی تبدیلی آئے. چیخیں روکنے کا پورا سیٹ اپ ہے آپ کے سامنے, صحیح ہے. ایک دفعہ چیخ مارے گا, دوسری دفعہ کوئی مارے گا نہیں چیخ. لیکن دیکھیں ایک قدرتی دباؤ قائم ہوتا ہے, ایک طرح کے حالات قائم ہوتے ہیں. جب قوموں کی زندگی میں تبدیلی کا وقت آتا ہے تو ایک بنتا ہے, لیڈرشپ پیدا ہو جاتی ہے, لیڈرشپ کو لانے والا ماحول خود بخود کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انقلاب آنے کی ضرورت ہے, اور یہ جب عوام ابھی تو نہیں آنے والا, ہم تو بڑے ڈھیٹ ہیں, ابھی نہیں آنے والا, مگر
اگر کسی آپ دیکھ رہے ہوتے نا کسی سمت میں کہ کوئی لیڈر لیڈ کرے گا, وہ لیڈر پھر وقتی طور پر پیدا ہو جاتے ہیں. وہ لیڈر وہ نہیں ہوتے جو آپ کے, جن کو آپ لیڈر سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ اور لیڈرز ہوتے ہیں جن کو حالات لیڈر بنا دیتے ہیں. اچھا عبید بھائی, تھوڑے معاشی حوالے سے اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں پاکستان میں مہنگائی کے حوالے سے, باقی دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں وہاں بھی بہت مہنگائی ہے, لیکن وہاں کا جو ایک انفراسٹرکچر ہے, جو ارننگ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کو وہ تمام سہولیات مہیا, یا وہ جو کماتے ہیں وہ اس حد تک کماتے ہیں, پھر وہ ٹیکسز دے پاتے ہیں اور وہ اس مہنگائی کو جھیل پاتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے جو مجھے یہ لگتا ہے کہ کمائی نہیں ہے, وہ کمائی نہیں رہا, غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. وہ کیسے کمائے اور اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا گیا, تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ یہ مہنگائی بہت سفر لگتی ہے. دیکھیں آپ کے یہاں جرائم بڑھ رہے ہیں, اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں, چھینا جھپٹی, لوٹ مار, قتل, آپ کے یہاں خودکشیاں بڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے یہاں بدکاری بڑھ رہی ہے معاشرے میں, ٹھیک ہے. تو یہ سب کیا, یہ آپ دیکھیں نا, آپ ایک چھوٹا سا سوراخ کمرے میں ہو اور بلی کو بند کر کے, ایک بلی جو ہے وہ ایک بڑا بے ضرر جانور ہے نا, وہ خطرناک جانور نہیں ہے, آپ اس کو ڈنڈے سے مارنا شروع کریں تو دو صورتیں ہوں گی, یا تو وہ اس بل میں جس میں سے اس کی پسلیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں وہ نکل جائے گی, یا پھر وہ آپ پہ حملہ کر دے گی, ہے نا, اٹیک کر دے گی. تو بات کیا ہے کہ ہم جب ایک پریشر جو ہے لوگوں کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے تو وہ پریشر سے آؤٹ ہونے کے راستے نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک حد ہوتی ہے جو وہ اس حد کو آخر کار پار ہونا ہی ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے, اور بس شارٹلی بتائیں صرف ایسے ہی یس اور نو میں کہ یہ حکومت, نگران حکومت یا اگلی حکومت, یہ روپے کی قدر میں کوئی بہتری لانے میں کامیاب ہو سکے گی؟ نہیں, یہ تو نگران حکومت کے تو پاس کچھ بھی نہیں ہے, انہوں نے کچھ کرنا ہی نہیں. آنے والی حکومت کس کی ہوتی ہے دیکھا جائے گا. آپ بتائیں کس کی ہوتی ہے؟ میں آپ کو ایک اس سے بہتر تبصرہ یہ کروں گا کہ ملک کی جو 2 بڑی یا 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں نا, وہ تینوں یہ کہتی ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی, پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی, کہ جی الیکشن بھلے نہ ہو, عمران خان نہ آئے. تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے آج کے پروگرام کے حوالے سے جو آپ کا فیڈ بیک ہے وہ ہمارے فیس بک پیج www.facebook.com/newscafe پہ ضرور دیجیے گا. فہیم عباس, عثمان اجاز خان اور نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.